الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین و مومنین، یا علی مدد مولا غازی عباس علمدار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. جیسے کہ صورتحال بنی ہوئی ہے ہمارے ملک پاکستان میں، پارا چنار میں اور بھی ادھر شیخوپورہ میں بھی واقعات ہوئے، محرم الحرام میں اور پارا چنار میں بھی واقعات ہو رہے ہیں. اور اس طرح یہ آگے چل کے، جیسے کہ میرے مرشد علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نام لینا کسی دور میں بھی آسان نہیں ہے. تو اب جو حیدر کرار کا نام لیوا، جو ان کا شیعہ کہلواتا ہے، جو ان سے محبت کا دھم بھرتا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی لوگوں کی مخالفت اس کے سامنے آئے گی. لہٰذا اگر وہ ایسا کر سکتا ہے کہ لوگوں کی مخالفت برداشت کر سکے تو پھر وہ علی کا نام لینے کا دم بھی بھرے، کیونکہ یہ نام کسی دور میں بھی آسان نہیں رہا. اس دور میں بھی آسان نہیں تھا، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مسم تمار کے بارے میں یا حجر بن عدی جو اتنے معتبر اصحاب ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، تو آپ خود سمجھدار ہیں. بہرحال جی، میں پڑھ رہا ہوں شیعہ نے حیدر کرار، ان کی تاریخ اور ان کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ، اور اس کے بعد اہل سنت کی کتابوں میں شیعہ کے لفظ کی تعریف کیا ہوئی ہے اور ان کے گروہ کی کیا تعریف ہوئی ہے. پچھلی ویڈیو میں نے اہل سنت کی کتابوں سے پڑھا کہ انہوں نے شیعوں کے بارے میں کیا لکھا ہے. اب تو منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں تم شیعہ ہے، یعنی حقارت کی نظر سے. تو اللہ کے کلام میں اور نبی کے فرمان میں اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے شیعوں کے بارے میں کیا کہا ہے، کیا فرمایا، ان کی زبان اقدس سے کیا الفاظ نکلے ہیں. بہرحال شروع کرتے ہیں جی. تفسیر صافیہ جلد نمبر 2 سورہ صفات کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، جس میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ نے فرمایا تم کو یہ نام مبارک ہو. عرض کیا گیا کہ جناب کون سا نام؟ تو فرمایا شیعہ. فرمایا شیعہ. کسی نے عرض کیا جناب لوگ تو ہمیں اس نام پر آر اور تانا دیتے ہیں. فرمایا کیا تم نے فرمان خدا نہیں سنا؟ اِنَّا مِن شِیَّتِهِ لَا ابراہیم. یہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا. آگے چل کے جی سنیے گا. احقاق الحق صفحہ نمبر ہے اس کا 2 خطبہ کتاب میں لکھا ہوا ہے الحمدللہ الذی جعل مقام شیعۃ الحق علی و سیر ہم ما نبینا ابراہیم فی ذالک الاسم سمیعا. حمد ہے اس خدا کی جس نے شیعہ کے مقام کو بلند کیا ہے اور ان کو شیعہ ہونے میں اپنے نبی خلیل کے ساتھ ہم نام کیا ہے. جی، اپنے نبی خلیل کے ساتھ ہم نام کیا ہے. اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ شیعہ نے حیدر کرار کو اس بات پر فخر ہے کہ ان کا نام قرآن میں آیا ہے اور اس نام میں اللہ کا ایک نبی بھی ان کے ہم نام ہے. اب گزارش دوسرے مکتبہ فکر سے ہے کہ وہ اپنا نام، اپنا لقب کوئی بھی ہے، اپنا نام، اپنا لقب قرآن اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح سند حدیث کی میں دکھا دیں. قرآن میں اور نبی مکرم کی صحیح حدیث میں دکھا دیں. اچھا اگر نہیں ہے نا تو پھر معذرت کے ساتھ کہ آپ جو شیعہ لفظ حقارت کے ساتھ بولتے ہیں نا، اس میں آپ اللہ کے نبی خلیل کو بھی شامل کرتے ہیں، ان کی بھی گستاخی کرتے ہیں. آگے سنیے گا جی. سورہ صفات کی آیت نمبر ہے 82، جس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم، اور تحقیق ابراہیم نبی نوح کے شیعوں میں سے تھا. ابراہیم نبی نوح کے شیعوں میں سے تھا. اب آپ کو یہ ہے کہ جان اللہ کو دینی ہے، مولوی کو نہیں دینی، اور قبر میں ولایت علی کا حساب ہونا ہے، ولایت فقیہ کا نہیں. جان اللہ کو دینی ہے،
جواب اللہ کو ہر بندے نے اپنا دینا ہے، نہ کسی بھائی نے، نہ کسی بہن نے، نہ بیوی نے، نہ بچوں نے. خود اللہ نے جو پیدا کیا ایک نفس کو، اور اس نے ہی اللہ کو جواب دینا ہے. اب میں آپ سے گزارش یہ کرنے لگا ہوں کہ حضرت ابراہیم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ نوح کے شیعوں میں سے تھا. ٹھیک ہے. اب لفظ تو بڑا پاک ہے، نبی بھی دونوں پاک ہے، معصوم ہے، اللہ کے نبی ہیں. ٹھیک ہے. اور انسانوں کو اسلام اور ایمان کو سکھانے کے لیے اللہ نے دنیا میں نبی بھیجے ہیں 1,24,000. ٹھیک ہے جی. اب ان نبیوں کو اللہ شیعہ کہہ رہا ہے. آنے والے نبی کو، جو گزر چکے نبی، ان کے شیعوں میں سے کہہ رہا ہے. اب آپ اگر حقارت میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو پھر اپنا موازنہ کریں اور اپنا محاسبہ بھی کریں اور اپنے گریبان میں بھی دیکھیں کہ آپ کس نظریے سے شیعوں کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ جو بندہ شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر، فٹ پاتھوں پہ لکھ، دیواروں پہ لکھ، نعرے لگا، 1.5 فٹ کی داڑھی رکھ کے نعرے لگا، اس بندے کو اس کی ماں نے صحیح طریقے سے چوما چاٹا بھی نہیں اور باہر پھینک دیا، بڑا ہو کے مدرسے میں پڑھا اور بعد میں کافر کافر شیعہ کافر کا نعرہ لگانے لگ گیا. تو اب اس کا بڑا کوئی اس سے پوچھ لے کہ تم ابراہیم کو کہہ رہے ہو، نوح کو کہہ رہے ہو، کس نبی کو کہہ رہے ہو، موسیٰ کو کہہ رہے ہو، پوچھنا تو پڑے گا. اب وہ کافر کافر شیعہ کافر کہہ رہا ہے، خاص وہ شیعہ لفظ استعمال کر رہا ہے، یا تو کسی کا نام لے کر کافر کہے نا، وہ تو شیعہ کو کافر کہہ رہا ہے. اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نبی شیعہ تھا نوح کا. اب اللہ ہی حافظ ہے ان لوگوں کا جن کا نہ تو قرآن میں ذکر نہ نبی کے فرمان میں ذکر. جمعہ 8 دن ہوئے اور جو سقیفہ بنی سادہ میں بیج بویا گیا، معاویہ نے اس کو مطلب کہ کھلایا پلایا، دودھ پلایا، پروٹین دی، اور وہ بعد میں جا کے جب پیدا ہوا تو اپنا نام مختلف مکتبہ فکر سے رکھنا شروع کر دیا. بچے کچھ زیادہ تھے میرے خیال سے، بچے زیادہ پیدا کیے تھے ماں نے، اس لیے مکتبہ فکر بھی زیادہ بن گئے. اچھا جی، آگے چل کے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ ایک نبی نہیں ہے. قرآن پاک کی سورہ قصص آیت نمبر ہے 15، جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ شہر میں داخل ہوئے تو 2 مردوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک ان کے شیعہ سے تھا اور ایک ان کے دشمنوں سے تھا. یہ قرآن میں لفظ ہے، یہ تو بہت مرتبہ شیعہ لفظ یوز ہوا ہے. اچھا، وہ بھی میں بتاؤں گا کہ جو مولوی بکواس کرتے ہیں نا کہ شیعہ فرونی اور جہنمیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہ میں پہلے یہ پڑھ لوں، اس کے بعد وہ بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، ایک آپ کے شیعوں میں سے تھا اور ایک آپ کے دشمنوں میں سے تھا. اچھا، آگے چل کے آپ کو بتاؤں کہ جو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ قرآن میں یہود و نصارہ، فرعونی اور جہنمیوں کو شیعہ کہا گیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن میں ابراہیم نبی کو بھی شیعہ کہا گیا ہے. اور اب ہم اس جو بریلوی مسلک کے لوگ ہیں جو یہ چھاپتے ہیں کہ جی یہ فلاں فلاں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، ان کو تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ ان کو سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ یار آپ لوگوں کو 11ویں والی سرکار کا واسطہ، اس کا بھی میں نے آگے پڑھنا ہے کہ کم از کم قرآن کو ہی صحیح پڑھ لو. تم نے اپنے جو مطلب ٹکے ٹوکریوں والے امام بنائے ہوئے ہیں ان کو تو چھوڑو، تم قرآن کو ہی کبھی پڑھ لو. ہم میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود ساختہ امام بنائے ہیں اور انہی کی توضیحیں پڑھتے ہیں اور وہی بکواس کرتے ہیں جو یہ دوسرے مکتبہ فکر والے بکواس کرتے ہیں. اچھا کہ ابراہیم نبی کو تو تم ان گروہ میں سے کس میں شامل کرو گے؟ سب سے پہلے یہود و نصارہ اور فلاں فلاں اور فرعونیوں اور جہنمیوں کے لیے شیعہ لفظ استعمال ہوا، تو ابراہیم کو اللہ شیعہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، موسیٰ کو اللہ شیعہ کہہ رہا ہے. اب آپ حضرت ابراہیم کو کس گروہ میں شامل کریں گے؟ ایک سوال. دوسرا یہ کہ معاذ اللہ وہ یہود و نصارہ میں اگر شامل ہوئے حضرت ابراہیم، اور پھر اس کا مطلب ہے اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک شیعہ لفظ استعمال فرعونیوں اور جہنمیوں کے لیے استعمال کیا، تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ من ذالک. میں تو وہ لفظ نہیں کہہ سکتا. نیز کیا وہ آیت شیعہ مذہب والوں کی مذمت میں ہے؟ کیا شیعہ علی آپ کے عقیدہ میں فرعونی اور جہنمی ہے؟ اگر شیعہ نے علی فرعونی اور جہنمی ہے بقول آپ کے، تو پھر سنی علماء نے کیوں لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ سب سے پہلے جو شیعہ مخلص تھے وہ ہم تھے؟ ہاں جی، پہلے میں پڑھ چکا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو شیعہ مخلص تھے وہ سنیوں کے محدثین نے لکھا ہے کہ وہ ہم تھے. اور اگر یہ آیت اب آ کے جس کو میں نے کہا کہ جس کی ماں نے رات کو پھینک دیا تھا باہر، وہ بڑا ہو کے مولوی بن گیا، تو وہ جو اب لفظ کہتا ہے
کہ جی شیعہ کافر اور شیعہ جو ہے وہ جہنمی و فرعونیوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کے محدث جہنمی و فرعونی ہوئے۔ اس کے بعد جی آگے چل کے سنیے گا، میں پڑھنے لگا ہوں جی اہل سنت کی معتبر کتاب ہے سوائق محرقہ، اس کی آیت نمبر 8 میں جو اس کا 92 صفحہ نمبر ہے جی، سنیے گا۔ اس کے بعد کتاب ہے جی تحفہ اثنا عشریہ، صفحہ نمبر ہے اس کا 6، باب نمبر 1 ہے جی۔ تحفہ کی پہلے بات پڑھ لیتے ہیں کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلا فرقہ شیعہ اولا، جو کہ شیعہ مخلصین ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور خود انہی کے مولوی لکھ رہے ہیں کہ یہ لفظ جہنمیوں اور فرعونیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے فرعونی اور جہنمی یہ اہل سنت والجماعت کے بڑے تھے اور اب بھی ہیں۔ اچھا جی آگے چل کے آپ کے سامنے میں رکھوں تحفہ اثنا عشریہ کی عبارت ہے، اور اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ اور وہ اہل سنت کے روسا سے ہے، یہ درست بات ہے، الشیعۃ من شیعۃ علی۔ اچھا، اور اس کے بعد جناب والا ہاں جی تحفہ کی ایک عبارت اور پڑھ لیتے ہیں کہ شیعہ اولا عبارت اندراز جمیع مہاجرین و انصار، شیعہ اولا تمام مہاجرین اور انصار تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ اگر میں یہ ان کا کلام پڑھوں جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ شیعہ جہنمیوں اور فرعونیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اب آپ آگے اندازہ لگائیے گا کہ یہ عبارت میں اہل سنت کی ہی پڑھ رہا ہوں، اور اہل سنت کے لوگ ہی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ لفظ شیعہ فرعونیوں اور جہنمیوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ شیعہ اولا عبارت انداز جمیع مہاجرین و انصار، یہ تحفہ اثنا عشریہ کی صفحہ نمبر ہے 6 کی عبارت، شیعہ اولا تمام مہاجرین و انصار تھے جی، یہ اصحابہ کرام کو گستاخی ہو رہی ہے جی، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تحفہ اثنا عشریہ کی اگلی عبارت ہے کہ شیعہ اولا صحابہ اور تابعین بھی تھے، اب کہو جہنمی اور فرعونی جی۔ آگے تحفہ اثنا عشری کی عبارت جی، مخلص شیعوں سے امام ابو حنیفہ کوفی بھی تھے، صفحہ نمبر 6۔ ہاں جی آگے چل کے جناب والا سوائق محرقہ کی عبارت، علی کے شیعہ اہل سنت ہیں کیونکہ وہ علی سے محبت رکھتے ہیں، فرعونی بھی ہوئے جہنمی بھی ہوئے، میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے خود ہی لکھا ہوا۔ اچھا آگے چل کے جناب والا کیا پڑھوں، یہ پتہ نہیں کس طرح کا مذہب ہے، جن کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، الگ سے شروع ہوتے ہیں یہ پہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے شروع ہوتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ ہم تو بے کے نقطے پہ ہی اڑے ہوئے ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بے کے نقطہ جو ہے نا وہ کل ایمان، کل قرآن، کل اسلام ہے، اور وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اچھا جی آگے چل کے جی یہ میں نے آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا اور پڑھنا ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے ہاں جی جی، شیخ عبد القادر گیلانی، ان کے بڑے پیر صاحب 11ویں والے پیر صاحب کی عبارت پڑھتے ہیں جی۔ اہل سنت کی معتبر کتاب ہے جو لکھی بھی پیر صاحب نے ہے، بنیاد الطالبین، صفحہ نمبر ہے اس کا 75۔ اچھا پیر گیلانی صاحب نے جو فرمایا وہ 2 کتابوں میں، اہل سنت کی معتبر کتاب ہے حقیقت الفقہا اور اس کا صفحہ نمبر ہے 18، محمد یوسف نے لکھی ہے۔ بنیاد الطالبین پیر گیلانی صاحب 11ویں علی شریف کی جو عبارت ہے ان کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہاں جی، جس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھ دیا کہ امت کے 73 فرقے ہیں اور نجات پانے والا فرقہ صرف اور صرف اہل حدیث یعنی کہ امام حنبل کے ماننے والے ہیں، اہل حدیث امام حنبل کے ماننے والے ہیں، اور جو ابو حنیفہ کے ماننے والے حنفی ہیں وہ گمراہ ترین فرقہ ہے جی۔ اب آپ سمجھدار ہیں کہ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اصحاب ابو حنیفہ النعمان بن ثابت، اصحاب ابو حنیفہ النعمان بن ثابت، ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل اہل سنت اہل حدیث ہیں جو امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں، اور گمراہ ترین فرقہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے ماننے والے ہیں جی۔ آج المعارف لا بن قتیبہ اصحاب الرسول من زمن میں لکھا ہے کہ ابو حنیفہ قوم کا جو لاہا تھا،
ہم اعلیٰ حضرت محدث بریلوی پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اب آپ تھوڑا سا سوچیں کہ تم احناف کو تو اہل سنت اپنے گروہ میں شمار ہی نہیں کرتے، اہل سنت کو احناف اپنے گروہ میں ہی شمار نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ پیر صاحب خود فرما رہے ہیں، پیر شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب 11ویں والے کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت تو صرف اور صرف اہل حدیث ہے، یعنی کہ امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں، باقی اہل سنت جو ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں گمراہ ترین فرقہ ہے۔ جی آگے جناب والا، بریلوی محدث کی زبانی اہل سنت کے جو ہیں ان کے بارے انہوں نے جو لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت 3 لفظوں سے مرکب ہے جو علم اور نام ہے اس فرقے کا جو معاویہ اور یزید کو برحق مانتے ہیں، کیونکہ دونوں اہل سنت والجماعت تھے اور آل نبی کی دشمنی میں نمبر 1 تھے، اور ان کا آل نبی کی دشمنی میں مشہور ہونا اور ناسبی ہونا محتاج دلیل نہیں ہے، لہذا ان کی زر خرید راوی احادیث بنو امیہ میں جو قابل احترام تھے وہ احادیث نبویہ میں کمی زیادتی کرتے تھے، اور مذکورہ الفاظ بھی انہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح نزول قرآن و حدیث کے وقت یہ لفظ مرکب اہل سنت والجماعت موجود ہی نہ تھا۔ جی یہ حضرت ابو الحسن اشری نے ابو علی جبائی سے لڑائی کے بعد واضح کیا اور اپنی پارٹی کا نام رکھا جس کا نام تھا اہل سنت والجماعت، یعنی کہ یہ ابو اشری نے لکھا اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ فلانے کے جی ماننے والے ہیں، اور ہم قرآن اور حدیث سے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کے کلام میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں شامل ہے۔ اچھا جی، البدایہ والنہایہ کی عبارت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 191 جی، جس میں لکھا ہوا ہے کہ فوج یزید کا افسر یزید کو شہادت امام پاک کے بعد یوں رپورٹ پیش کرتا ہے کہ حسین بن علی اور 18 افراد ان کے اہل بیت سے اور 60 افراد ان کے شیعہ ہمارے پاس پہنچے جن کو ہم نے تمہارے حکم عدولی کے باعث قتل کر دیا۔ یہ میں نے پڑھا ہے البدایہ والنہایہ اہل سنت کی کتاب سے۔ آگے سنیے گا جی، آگے جناب والا یعنی کہ شیعوں کا ذکر کہاں پر ہے، میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، اہل سنت کی کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ جو شیعوں کے خلاف لکھی ہے، صفحہ نمبر 11 میں محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ فرقہ سنیہ و زمان سابقہ بشیعہ سلب و بودان عقل کے فرق کہ فرقہ سنیہ پہلے زمانے میں لقب شیعہ سے ملک تھا، اور بعد میں انہوں نے اپنا نام جب شیعہ نے حیدر کرار نے اپنا نام شیعہ رکھا تو انہوں نے اپنا اس نام کو پسند نہ کیا اور اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھ لیا، لیکن یہ جھوٹ ہے، میں پہلے پڑھ چکا ہوں کہ یہ کیسے امیر شام نے اس کو چڑھایا ہوا تھا۔ اچھا جی، اب آگے چل کے شیعوں کا ذکر تو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نبی مکرم کا فرمان علی شان علی آپ اور آپ کے شیعہ، ٹھیک ہے جی، جب تک جنت میں داخل نہ ہوں گے میں وہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ جناب زہرا کا کلام، ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب امام باقر، امام جعفر صادق، بلکہ 12 ائمہ نے شیعوں کے بارے میں احادیث نقل کی ہیں۔ چلیں، اب آپ کے امام تو معصوم ہے نہیں کیونکہ وہ تو خود ساختہ امام ہے، وہ چاروں کے چاروں امام ایک کے مرنے کے بعد دوسرا کہہ رہا ہے کہ شکر ہے کہ ایک فتنہ مر گیا۔ یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اور میں نے پہلے دکھایا بھی ہے کہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل نے ابو حنیفہ کے مرنے پہ کیا کہا تھا کہ ایک فتنہ دنیا سے رخصت ہوا۔ اچھا، اس کے بعد جناب والا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن میں بھی موجود ہے، آپ تو حقارت سے کہتے ہیں قرآن میں جس کے بارے میں یہ لفظ ہے آپ اس کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اگر نہیں تو پھر آپ کن شیعوں کو برا کہتے ہیں جو حضرت علی کو سے محبت کرتے ہیں اور حضرت علی کے دشمنوں کو برا کہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی کے جو دشمن ہیں وہ آپ کے پیر ہیں، آپ ان کی محبت میں شیعوں کو برا کہتے ہیں اور ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں۔ تو بہرحال اگر یہ بھی ہے
تو پھر بھی ہم ان کو صحابی مانتے ہی نہیں جو حضرت علی کے دشمن ہیں، اور آپ حضرت علی کے دشمنوں کو صحابی مان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے منکر ہو گئے کہ یا علی آپ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور آپ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اچھا، یعنی کہ جو مومن ہے وہ آپ سے محبت کرے گا، اور جو منافق ہے آپ سے دشمنی کرے گا۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان کے جتنے بھی اصحاب ہیں آپ ان کو حضرت علی کے مقابلے میں صحابہ مان کر نبی کے حدیث کے منکر ہوئے، اور نبی کے حدیث کے منکر ہونے کا مطلب ہے کہ کافر آپ ہیں، ہم نہیں۔ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کو اصحاب مانتے ہیں جو آل نبی اولاد علی کے مخلص اصحاب ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، مولا غازی آپ کو عزت دے، یا علی مدد۔